آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں آپ صاحب کیونکہ آپ کی جو ہم سوشل میڈیا پہ ایک آدھ ویڈیو دیکھ رہے تھے اس پر بھی کچھ بات کریں گے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بہت بڑا شہر ہے، اس کے ایک چھوٹے سے حصے سے ہم بات شروع کرتے ہیں ڈیفنس کلفٹن سے، کہ جو کچی آبادی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، بڑا مطلب مہنگا ترین علاقہ. کیا وجہ یہ جو پوری صورتحال ہوئی، اس کے کیا راز کیا ہے اس کا؟ اچھا، ڈیفینس جو PS 111 کا ایریا ہے اس میں کچی آبادیاں بھی ہیں. نہیں میں جو متاثرین بہت کم ہے نا، وہ تو جو انپریسیڈنٹڈ بارش ہوئی ہے اور اس کلیمٹی کا پچھلے 90 سالوں میں کوئی اس جیسے نہیں ہوئی ہے بارش ہے. ڈیفینس کی جو کیپیسٹی ہے اسٹارم واٹر ڈرینیج کی 150 ملی میٹر تک کی ہے اور 250 ملی میٹر کی یہاں پہ بارش ہوئی ہے اور اوورال کراچی میں تو 350 ملی میٹر ہوئی ہے. پورا کراچی ہی بہ گیا ہے. اس سے پہلے، اس بارش سے پہلے 6 اسپیل سے پہلے جو چھٹا اسپیل ہوا ہے، ڈیفینس اس طرح نہیں ڈوبا تھا. اور ڈیفینس کے وہ ایریا فیز 1 فیز 4 اور کچھ اور شہباز ہوتی ہے جو ڈوبتی تھی، وہ شہباز بھی حافظ سے پہلے. اس وقت جو فیز 6 کے ساتھ جو صورتحال ہوئی ہے، جس میں شہباز، ہلال، سحر، بخاری، محافظ، شجاعت، یہ اتحاد ٹوٹلی فلڈڈ تھی اور یہ 3 دن تک رہی ہے. ماضی میں ہمیں یہ سڑکیں نہیں ہوئی تھی. میں تو وہاں رہتا ہوں، میں خود رہتا ہوں وہاں پہ. جو آؤٹ فال ہے وہ چوک تھا، اور آؤٹ فال کہاں ہوتا ہے؟ سمندر میں. اور سمندر میں جو پانی خالی ڈیفینس کا نہیں آ رہا، ملیر ندی سے پانی آ رہا ہے، آپ کا محمود آباد سے پانی آ رہا ہے. دیکھیں، کوئی بھی ادارہ یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی اتنی بدنامی ہو. لوگ کہتے ہیں کہ فیڈرلی کنٹرول نہیں، مجھے سنیں، میں آ رہا ہوں اس پہ. جو یہ صورتحال ہوئی ایب نارمل صورتحال تھی. ایکچولی ڈیفینس کے جو لوگ ہیں، ہم سب پریشان ہیں. آپ نے ایک تو 2 بڑے محترم لوگوں کے ساتھ مجھے بٹھایا ہوا ہے، فہیم الزامہ بھائی اور یہ شرف بھائی، کہ یہ خود DHA میں ایک فعال کردار ادا کرتے رہے ہیں. DHA کے جو لوگ ہیں وہ کیا ہوا، ٹرکل ڈاؤن ہوتی گئی چیزیں. ڈیفینس کے لوگ پانی کے سطح میں سب سے زیادہ. یہ تو کلیمٹی سے ہم نکل جائیں گے انشاءاللہ. نقصانات بھی ہوئے ہیں، تکلیف بھی بہت پہنچی ہے. ڈیفینس کو پانی نہیں مل رہا، اور یہ آج کا نہیں ہے، یہ کافی کئی ڈیکیڈ سے یہ صورتحال ہے. ڈیفینس آج زیادہ پانی پہ بات کرتے ہیں. ڈیفینس کی 14 MGD ریکوائرمنٹ ہے اور ڈیفینس کو 3-3.5 MGD واٹر بورڈ دیتا ہے. واٹر بورڈ کے سامنے ہم نے اگلے مہمان کے پاس کی طرف جاؤں، مجھے آپ یہ بتائیے، کہتے ہیں سیکنڈ تھاٹس سم ٹائمز آر بیٹر تھاٹس. تو جو آپ کی پہلی تھاٹ تھی، جو میں ویڈیو جس کا میں تذکرہ کر رہا تھا، ہم دکھا نہیں رہے، وہ مطلب پورے مطلب ملک نے دیکھ لی ہے. تو اس میں لگ رہا تھا کہ آپ بہت غصے میں، اور آپ کے جو MP ہیں وہ بھی بڑا وہ تھے، ناراض سے. آپ لوگوں نے کہا جی CBC کے جو ہمارے DHA کے جو اراکین ہیں، بدعنوانی کا الزام ان پہ لگایا، اور ناراضگی بالکل واقعی کارکردگی ایسی تھی. آپ ہی نہیں، بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے. کیا وجہ ہے کہ جو CBC جس کے بعد متعلق کہا جاتا تھا اچھا پرفارم کرتی ہے، DHA لوگوں کی بڑی توقعات ہوتی ہیں، لیکن اس بار بالکل کہتے ہیں نا بیٹنگ آرڈر ان کا اڑ گیا. مطلب ہے ہمیں جو ایشوز ہے نا، ہمارا ایک کلیم ہے، کیا ہے کہ DHA لاہور اور DHA کراچی میں کیوں فرق ہے؟ DHA اور یہ بھی DHA. دیکھیں، زمین آسمان کا فرق ہے نا. دیکھیں، اداروں میں لوگ ہوتے ہیں جو اداروں کو چلا رہے ہوتے ہیں. میری بڑا ظاہر ہے کہ لوگوں کا بھی پریشر تھا، میں خود بھی دیکھ رہا تھا، میں نے بالکل کچھ باتیں کی ہیں. مگر کل ہماری ہائیسٹ لیول پہ میٹنگز ہوئی ہیں اور جو ہمارا ایجنڈا تھا اس کو ایڈریس کیا گیا. اس کے اوپر ہمیں ایشورنسز دی گئی، اس کے اوپر ایک روڈ میپ دینے کا وعدہ کیا گیا. کل یا پرسوں میری ایڈمنسٹریٹر، اسٹیشن کمانڈر، CO CBC سے میٹنگ ہو رہی ہے. اس میں اپنے محترم جو لوگ ہیں ہمارے ریزیڈنٹ، ان کو لے کے جاؤں گا اور ان سے ایک روڈ میپ لیں گے. دیکھیں، کلیمٹی کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمارے جو ایشو ہیں وہ ایڈریس ہو جائیں، ہمارے مسئلے حل ہو جائیں، ہمیں پانی مل جائے، ہمارا اسٹارم واٹر ڈرینیج صحیح ہو جائے، ہمارا ڈرینیج کا جو سسٹم ہے سور ڈرینیج وہ بہتر ہو جائے. اور خواہشات کی فہرست ہے ہماری. نہیں، خواہشات جائز خواہشات ہیں، جائز خواہشات، ہم ناجائز کی بات نہیں کرتے. اور اگر کوئی لوگ یہ کہتے ہیں، کینٹونمنٹ یہ کہتا ہے یا DHA یہ کہتا ہے کہ ہم آپ کی چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے تیار ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم نے پروٹیسٹ ساری زندگی نہیں کرنا. آج جو پروٹیسٹ ہوا ہے اور اس کے رزلٹ نکلتے ہیں، یا جو میں نے کیا ہے اس کے رزلٹ نکلتے ہیں، تو اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں. آپ ریزیڈنٹس کے ایسوسیشن کے ہیں نا، آپ جواب لیجئے، میں بھی لیتا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ جو ایک غلطی ہوئی ہے
ٹیکنیکل غلطی ہوئی ہے, انجینئرنگ فالٹ ہوئی ہے. دنیا میں کئی اس قسم کا ارینجمنٹ نہیں ہوتا. سائڈ پہ ایک سلوپ آتا ہے روڈ سے, اس کے نیچے پورا ایک چینل چل رہا ہوتا ہے, گریٹنگز ہوتی ہے, وہاں سے اس صفائی بھی ہوتی ہے, اور پھر کچھ پورشن کے بعد جو ہے نا اس کی کلیننگ کے پوائنٹس ہوتے ہیں. کب صفائی ہوئی ہے؟ یہ ایک سسٹم ہوتا ہے جو یہاں نہیں ہے. یہ نہیں ہے, اس کا جواب کس نے لینا ہے؟ میں تو اس وقت نہیں تھا. میں اس کو کہتا ہوں کہ ان کی غلطی ہے, بہت بڑی غلطی ہے. اور کنسلٹنٹ دیکھیں, جو جس کنسلٹنٹ نے یہ ڈیزائن کیا ہے اس کنسلٹنٹ کو بلانا چاہیے, اس ایڈمنسٹریٹر کو بلانا چاہیے جس کے دور میں یہ ہوا ہے. پہلے کی جو آپ کی گفتگو ہوئی ارباب اختیار سے, کیا آپ لوگوں نے مطالبے رکھے 2-4, وہ کیا ہیں؟ اور جو آپ نے نقصانات کا بھی مجھے پروگرام سے پہلے بتا رہے تھے کہ لوگوں کے بیسمنٹ میں پانی آیا, کتنا بڑا مالی نقصان کا کوئی تخمینہ ہے, کتنا ہوا صرف کراچی کے ایک حصے میں؟ جی, جو بیسک ہماری پرابلم ہے کینٹونمنٹ کے ڈی ایچ اے کے پانی, اور اب بارشوں کے بعد اسٹارم واٹر ڈرینیج کا جو ایشو ہے, جو ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر کے وہ جو مڈل آف دی روڈ کے وہ بنا ہے, جو کہ اسٹوپڈیٹی ہے. دیکھیں, اور ٹیکنیکلی بھی آپ سمجھیں کہ کانکریٹ کے ساتھ بٹومن نہیں مل سکتا. دو سائڈ سے بٹومن ہے اور بیچ میں کانکریٹ ہے, وہاں پہ تو جوائنٹ کریٹ ہونا ہی ہونا ہے, وہاں پہ ٹائروں کا ستیہ ناش ہونا ہی ہونا ہے. یہ تو بہت ہی اسٹوپڈیٹی تھی جس نے بھی کی ہے, جس کنسلٹنٹ نے کی ہے, اس کو ہینگ کر دینا چاہیے کہ ایسی چیز کو. اور پھر ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے اپروو کیا ان کی بھی اکاؤنٹیبلٹی یہ ہونی چاہیے. اب تو وہ پتہ نہیں کہاں ہو گئے. ایک چیز ہو گئی, آگے بڑھنے کی بات کریں. پیچھے جو ہوا وہ ہوا, اگر ہم پیچھے کو روتے رہیں گے تو آگے کا پرابلم رہیں گے. دوسرا سوال آپ کا تھا جناب نقصان کتنا ہوا, کتنا بڑے پیمانے؟ میرا اپنا اسٹیمیٹ یہ ہے کہ 65,000 ہاؤس ہولڈ ہیں جس میں اپارٹمنٹ بھی ہیں, جو بھی ہیں. 10 سے 12% جو ہے بیسمنٹ جو ہے ڈسٹرب ہوئے ہیں. اس میں سے جو سیویئرلی جو ہوئے ہیں وہ 2 سے 4% ہوئے ہیں, اور خاص طور سے کمرشل ایریاز میں. کمرشل ایریاز کے جو ڈبل بیسمنٹ یا سنگل بیسمنٹ ہیں ان کے اکوپمنٹ وغیرہ تھے, تو ایک میرا رف اسٹیمیٹ ہے 1 سے 1.5 ارب روپے کا یہ نقصان ہو چکا ہے لوگوں کا. اور میں خود پچھلے 5 دن سے لگا ہوا ہوں, میں نے کوئی 20 سے 21 بیسمنٹ خود اپنے ریسورسز کو, سب کو معلوم ہے کہ میری اپنی کنسٹرکشن فارم میں, اور میں نے اپنے ٹریکٹر ٹرالی, آج میں خود بھی ٹریکٹر چلا رہا تھا, پمپس لگائے ہوئے تھے, جو ہم کر سکتے تھے وہ کر رہے ہیں. جو کر سکتے تھے. کراچی ایک منی پاکستان ہے. فیڈریشن کی پہلے کیپٹل ہوتا تھا اور یہ فیڈریشن میں آتا ہے. سندھ کا پارٹ ہے, کیپٹل ہے سندھ کا. یہ ہم ضرور کہتے ہیں سارے کے سارے کراچیائٹ, اس میں کسی بھی ڈیموگرافی کے لوگوں کو سب یہ کہتے ہیں کہ کراچی ایک ریونیو انجن ہے. سندھ گورنمنٹ کو 95% جنریٹ کر کے دیتا ہے ٹیکس, اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی 50 سے 60%, کیونکہ 2 پورٹس ہیں یہاں پہ, کارپوریٹ سیکٹر یہاں پہ ہے, بہت سارے ہیڈ آفس یہاں پہ ہیں, یا ایک ہیڈ آفس اور سارے, تو پیسہ جنریٹ ہوتا ہے. کراچی کو اس کا کسی نے اون نہیں کیا. جب اون نہیں کیا تو کراچی سیف بھی نہیں ہوا. کراچی کی ڈائنامکس جو ہے نا بہت ڈفرینٹ ہیں, اور پچھلے 30 سالوں میں خاص طور سے جو حالات ہوئے ہیں, اس کی جو چینجز آئی ہیں کراچی میں, آپ کو دیکھیں کہ 30 سال پہلے کچی آبادیاں تھیں, آج 45% کراچی جو ہے کچی آبادی پہ مشتمل ہے. وہ مسئلہ جو ہے بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ حل کیا آپ تجویز کریں گے؟ 2 چیزیں کہ ہم کیا کریں, ایسا مطلب ہے کہ ہماری زندگیوں میں ہم کچھ بہتری دیکھ سکیں. ایک تو روٹ کاز پہ ڈسکشن ہونی چاہیے کہ روٹ کاز کیا ہے, اور جب روٹ کاز اسٹیبلش ہو جائے تو اس کا سولوشن آ جاتا ہے. روٹ کاز سب سے تحت آپ سولوشن نکال سکتے ہیں. سب سے پہلے کیا روٹ کاز ہے کہ سالڈ ویسٹ جو ہے نا اس کی ہینڈلنگ نہیں ہے, وہ ہینڈل کرنے جا رہے ہیں. جو آج پرائم منسٹر کا جو کراچی ٹرانسفارمیشن پلان ہے, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کرے گا, میئر کراچی کرے گا, کون کرے گا؟ تو میں آپ کو بتا دوں جو 5 نکات ہیں, جو 5 امپورٹنٹ کراچی کے پرابلم ہے, سالڈ ویسٹ, دوسرا اسٹارم واٹر ڈرینیج, تیسرا پانی, ٹرانسپورٹ, اور ایک اور کوئی پوائنٹ ہے. 5 پوائنٹ ڈرینیج وغیرہ انفراسٹرکچر کے سے ریلیٹڈ ہیں. یہ جی سیکورٹی کا یہ کراچی ٹرانسفارمیشن میں کوئی ایشو نہیں ہے, وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. وہ ہم اس وقت انفراسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں. پہلا تو سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ کراچی کا ماسٹر پلان کا ہے, جو نہیں ہے. ماسٹر پلان کے بغیر کوئی بھی شہر اس طرح نہیں بڑھتا. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ نیچرل گروتھ جو ہے کراچی کے 2 سے 2.5% ہے اینول, اور 2 سے 2.5% مائیگریشن ہے. اس مائیگریشن اور نیچرل گروتھ کے لیے کیا تیاری کرتی ہے سندھ گورنمنٹ؟ فیڈرل تو نہیں کرے گی نا اس کی, تو یہ تو پیورلی رسپانسبلٹی سندھ گورنمنٹ کی ہے. انہوں نے ہاؤسنگ کے اوپر کام نہیں کیا.
اور یہ گروتھ ہوتی جا رہی ہے. اور یہ کہاں ہو رہی ہے؟ نالوں پہ ہو رہی ہے, کچی آبادیوں کی صورت میں جہاں ہو رہی ہے. زمین کھلی ہوئی ہے آپ نے قبضہ اب کر آپ لیا. دیکھیں ایک المیہ کیا ہے, کچی آبادیاں یا نالوں پہ جو لوگ آباد ہیں, جو بچے اس وقت گرو ہو رہے ہیں, جو کل جوان ہوں گے, انہیں اسکول کا کانسیپٹ نہیں ہے, انہیں پلے گراؤنڈ کا کانسیپٹ نہیں ہے, انہیں کسی چیز کا بھی کانسیپٹ نہیں ہے, اور وہاں سے وہ جس قسم کا ان کو انوائرمنٹ مل رہا ہے, تو اللہ نہ کرے کہ وہاں سے کرائم بھی جنریٹ ہو. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ بتا رہا ہوں جس ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو معاشرہ ظلم بچوں پہ کرے گا, بچہ بڑا ہو کے اس کو لوٹا دے گا آپ پر. اب آ جائے سولوشن پہ. سولوشن یہ ہے کہ بہت بڑی فنڈنگ کے ساتھ ساتھ نیت چاہیے. ایگزیکیوشن جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہے. فیڈرل گورنمنٹ اگر فنڈ کرے گی, ہم جیسے لوگ جو شبے میں رہتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں نیت کا مسئلہ نہیں ہوتا, سسٹم اگر اچھا ہوگا تو نیت بھی صحیح ہو جائے گی. سسٹم بنے گا نا. آپ کوئی چیز آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, انہوں نے بڑا